کچھ لوگ کہتے ہیں یار نماز پڑھتے ہیں تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے. وہ چٹکلا مشہور ہے نا کہ ایک شخص تھا، وہ اس کی جماعت چلی گئی، عشاء کی جماعت، دکاندار تھا، وہ رونے لگا. لوگوں نے کہا آپ جماعت چلی گئی اس لیے رو رہے ہیں؟ کہتے جماعت چلی گئی اس لیے نہیں رو رہا، روز عشاء کی نماز میں امام صاحب تلاوت کرتے تھے، میں دکان کا حساب کرتا تھا. اب امام صاحب نے نماز تو پڑھا دیا، مجھے خود اپنی نماز بھی پڑھنی پڑے گی، الگ سے حساب بھی کرنا پڑے گا. تو مسئلہ یہ کہ نماز میں سارے خیالات آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کے مطلب کو نہیں سمجھتے. اگر نماز میں جو ہم تلاوت کرتے ہیں نا، اس کو ترجمے سے پڑھ لینا ایک بار. میں اس کا ایک مشورہ دیتا ہوں جو چاہتے ہیں کہ ان کا نماز میں دھیان نہ بٹے. تو ایک فارمولہ یہ ہے کہ آپ 30واں پارہ قرآن پاک کا 30واں پارہ اور سورہ فاتحہ اس کو پراپر ترجمے اور تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں. میں آپ کو مشورہ بھی دیتا ہوں، تفسیر قرآن صراط الجنان یہ موبائل فون پر بھی موجود ہے، انٹرنیٹ پر اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں، منگوا لیں. 2-3 بار پڑھ لیں 30واں پارہ. آپ یقین کریں آپ کی زندگی مزیدار ہو جائے گی، کیونکہ نارملی امام صاحب 30ویں پارے سے کوئی نہ کوئی سورت تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا بات کیا ہو رہی ہے. اب جب وہ آخری پارے کی کوئی آیت تلاوت کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قبر کا ذکر ہے، حشر کا ذکر ہے، نعمتوں کا ذکر ہے، جنتوں کی بات. واللہ میں آپ کو دل کی بات بتاؤں کہ جو قرآن کو سمجھتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت جب کر رہا ہوتا ہے نا تو دل نہیں چاہتا امام صاحب رکوع میں جائیں، جی چاہتا ہے اللہ کی اور باتیں سنائیں. کلام اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کا کلام ہے. تو کلام اللہ کو ایک بار ترجمہ تفسیر سے پڑھ لیں، کم از کم ایٹ لیسٹ 30 پارہ پڑھ لیں تو آپ فوکس ہونا نماز میں شروع ہو جائیں.